بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ افطاری کے آداب کیا ہیں اور افطاری کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ افطاری کے وقت کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد ایک ہی دسترخوان پر اکٹھے ہو جائیں اور مل کر روزہ افطار کریں۔ افطاری کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور سب ساتھ میں مل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ افطاری سے 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر کے سب لوگ مل کر افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا ضرور مانگیں کیونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں اور سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے ہی روزہ کھولیں۔ روزہ افطار کرتے وقت صبر اور حوصلے سے کام لیں، ایک دم کھانے پہ نہ ٹوٹیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کھا لیں اور نماز میں خلل آ جائے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ کھانا اتنا کھائیں کہ جتنا ہضم کر سکیں تاکہ آپ کی نماز میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ خواتین افطار وغیرہ اذان سے پہلے ہی تیار کر لیں تاکہ گھر کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ دعا مانگیں۔ اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہو اور افطار تیار ہونے میں دیر ہو جاتی ہو تو وہ عورت افطاری تیار کرتے کرتے ہی دل میں دعا مانگ لے۔ ہاتھ کھانا پکانے میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ جب افطار کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھیں، افطار کی دعا کریں، افطار کی دعا پڑھیں اور کھجور اٹھائیں اور روزہ کھولیں۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں۔ افطار کے وقت دعا ضرور مانگیں کیونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افطار میں کم سے کم کھائیں تاکہ مغرب کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ کھانا عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد ہی کھائیں۔ افطاری کے بعد اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کریں اور نماز مغرب کی طرف چلے جائیں۔ افطار کر کے اللہ کا ضرور شکریہ ادا کریں کیونکہ یقین مانیں جو ہمارے دسترخوان پر موجود ہے شاید اور کسی کے پاس نہیں۔ افطاری کی کیا فضیلت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اس نے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت ہے اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس اہم وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کی جانب سے افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو وہ یکم رمضان سے آج تک جس قدر جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو حلال رزق سے کھانا کھلا پلا کر افطار کرایا، اس پر فرشتے رمضان کی مبارک سعادت اور ابراہیم علیہ السلام شب قدر میں رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے
اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کی تمام فضیلت حاصل ہوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی روزے دار کو افطار کرانے کی فضائل بیان کیے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے، تو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ پاک اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دینا بھی کافی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، لیکن ضرور پیو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سحری کھانے والوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اللہ سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اللہ سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، بہترین سحری کھجور ہے۔ اللہ رب العزت سحری کھانے والوں پر رحم فرماتے ہیں، تمام فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔